اور اب میں دعوت کلام دوں گی ہمارے آج کی اس محفل کے گیسٹ آف آنر سرفراز شاہی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. سرفراز شاہی صاحب کو بھی حکومت پاکستان نے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا ہوا ہے. جناب سرفراز شاہی صاحب. خواتین و حضرات، اشعار سنانے سے پہلے میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے بیکن ہاؤس کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج شام یہاں اس ہال میں اتنی خوبصورت، اتنی شاندار، اتنی جاندار، اتنی باوقار اور اتنی باغ و بہار محفل میں مجھے شمولیت کی دعوت. وقت کم ہے اس لیے میں مختلف موضوعات پہ آپ کو قطعات سناتا ہوں. ہمارے ہاں فنون لطیفہ میں بڑی پروگرس ہوئی ہے، تو پہلا قطعہ اس حوالے سے ہے کہ فن کے چکر میں دختران پاک، فن کے چکر میں دختران پاک آج کل ماڈلنگ بھی کرتی ہیں، اور موقع ملے تو چپکے سے یہ منی لانڈرنگ بھی کرتی. مولانا ابھی یہاں اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے، تو ان پہ مجھے ایک قطعہ میں نے کہا تھا یاد آ گیا. اجازت ہے جی سنا دوں؟ عرض کیا کہ جناب شیخ اپنے واعظ میں روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے، مگر کیبل کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں وہ حوریں جن کے چکر میں ہیں یہ مولانا برسوں سے. کرکٹ کا بہت آج کل شور و غوغا ہے، تو کرکٹ کے حوالے سے قطعہ سنیے کہ نوجوانوں کے لیے ہے کہ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر. تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ہماری ٹیم میں ایک سے ایک بڑا کھلاڑی پڑا ہوا ہے، تو اس حوالے سے ایک کھلاڑی سے مکالمہ سنیے کہ جو کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے. وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی، مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے. اور عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت. کیوں جی صحیح کیا مولانا؟ عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت، جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے. کم سن لگے، جوان لگے یا ادھیڑ عمر، بس عمر پر نہ جائیے، قربان جائیے. شکریہ. اور بولے گی جھوٹ کیسے اب کہ وہ برتھ ڈے پر، بولے گی جھوٹ کیسے اب کہ وہ برتھ ڈے پر، مشکل یہ آ پڑی ہے عورت کی زندگی میں کہ جو 20ویں صدی میں تھی 20 کی مسلسل، 21 کی تو ہوگی 21ویں صدی میں. بہت شکریہ جناب. خواتین و حضرات، ہمیں آج جس مقام پہ ہمارے دانشوروں نے پہنچایا ہے ذرا ان کا ذکر بھی ہو جائے. تو عرض کیا ہے کہ اہل فکر و نظر قطعے کا عنوان ہے
کہ ہمارے ہاں جو ہیں دانشوروں کی دو بڑی قسمیں، چلو ہم آج دو مصروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہیں دانشوروں کی دو بڑی قسمیں، چلو ہم آج دو مصروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جو ہیں اہل نظر ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا، جو اہل فکر ہیں وہ صرف اپنی فکر کرتے ہیں۔ اور حالات حاضرہ کے حوالے سے قطع آ گیا سامنے۔ آج کل جو کچھ ہوٹلوں میں کھلایا جا رہا ہے اور بازاروں میں بک رہا ہے، اس کے حوالے سے اقبال کی زمین میں سنیے 4 مصرے کہ ضابطے جو تھے شرافت کے وہ توڑے ہم نے، گند کی پوٹ سے پیسے ہی نچوڑے ہم نے، اور خر تو خر ہیں یہاں کتے بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور قوم کے پیٹ میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور دیکھیے کرپشن ہمارے ہاں کہاں کہاں نہیں۔ ذرا کرپشن کے حوالے سے ایک دو قطع سنیے کہ علی صاحب یہ نیا قطع بالکل پیش کر رہا ہوں کرپشن کے حوالے سے کہ مولا نے بنایا ہے مجھے ایسا ہنر مند، مخمل میں لگا سکتا ہوں میں ٹاٹ کا پیوند، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں کرپشن پہ رضامند۔ اور میرے بیٹے نے ایم اے کر لیا ہے، میرے بیٹے نے ایم اے کر لیا ہے، وہ کہتا ہے میں آگے بھی پڑھوں گا۔ جو پوچھا کیا ارادہ ہے تو بولا میں پی ایچ ڈی کرپشن میں کروں گا۔ یہ چند قطعات تھے 4 لائنز کے جنہیں میں چوکے کہتا ہوں، اور 6 لائنز کے قطعات کو میں چھکے کہتا ہوں۔ تو 2-4 چھکے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا چھکا ہے فیشن کی تیزی کے حوالے سے۔ فیشن کی تیزی کہ جب سے نوراں بنی ہے مس نورین، جب سے نوراں بنی ہے مس نورین، محفلوں میں کھڑا کرتی ہے، پہلے اردو میں بات کرتی تھی، اب وہ انگلش میں ٹاک کرتی ہے، اور وہ جو ہرنی کی چال چلتی تھی آج کل کیٹ واک کرتی۔ چھکا ملاحظہ ہو کہ ہر کنوارے کو اپنی شادی کے، ہر کنوارے کو اپنی شادی کے خواب کتنے سہانے لگتے ہیں، اور شادی کے بعد فوراً ہی مسئلے سر اٹھانے لگتے ہیں، جیسے ایک زلزلے کے فوراً بعد آفٹر شاکس آنے لگتے ہیں۔ جی شکریہ۔ اور یہاں بہت باتیں کی گئیں اور بیویوں کے بارے میں، تو ذرا یہ چھکا سنیے شوہروں کے حوالے سے ہے کہ 2 اداس اور غمگین شوہر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نے یوں کہا میری بیوی پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، دوسرے نے کہا کہ شکر کرو گزرے شوہر کا ذکر کرتی ہے، میری بیوی تو گھر میں روزانہ اگلے شوہر کا ذکر کرتی ہے۔ اچھا میں آخر میں آپ کو غزل کے 2-3 شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ وہ جو ڈسکو کی دیوانی لگتی ہے، وہ جو ڈسکو کی دیوانی لگتی ہے،
دہشت گردوں کی وہ رانی لگتی ہے. اور ایسا ہے کچھ تیز مسالہ میک اپ کا، کھچڑی تھی لیکن بریانی لگتی ہے. ایسا ہے کچھ تیز مسالہ میک اپ کا، کھچڑی تھی لیکن بریانی لگتی ہے. اور شوہر بچے سہمے سہمے رہتے ہیں، شوہر بچے سہمے سہمے رہتے ہیں، بیوی گھر میں بھی استانی لگتی ہے. اور اس کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ جانا تیرے پیار کے اتنے قصے ہیں، جانا تیرے پیار کے اتنے قصے ہیں کہ تو بالکل قصہ خانی لگتی ہے، وہ جو ڈسکو کی دیوانی لگتی ہے. بہت